کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں اور اچانک آپ کا پلین برفیلے پہاڑوں میں کریش کر جاتا ہے؟ آپ اس میں زندہ بچ جاتے ہیں۔ آس پاس دور دور تک صرف برف پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہیں اور مدد ملنے کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کھانے کو کچھ نہیں، ٹیمپریچر -30 سے گر جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اپنے مرے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں کی باڈیز کو کھائیں، جو آپ کے ساتھ پلین میں موجود تھے مگر سروائیو نہ کر سکے۔ کیا آپ یہ سب کر سکتے ہیں؟ یہ کہانی ہے فلائٹ 571 کے لوگوں کی، جنہوں نے ان تمام مشکلات کو سہا اور پورے 72 دن اینڈس کے برفیلے پہاڑوں میں گزارے۔ 12 اکتوبر 1972 دن کے 2:18 پر ایک ہوائی جہاز جسے ہم فلائٹ 571 کے نام سے جانتے ہیں، ساؤتھ امریکہ کے یوروگوائن ایئر فورس کا چارٹرڈ ایروپلین تھا، جو کیپٹل آف یوروگوائی سے ایک بڑے شہر اور چلی کے کیپٹل سینٹیاگو جا رہا تھا۔ پلین میں 45 لوگ سوار تھے۔ یہ 45 لوگ یوروگوائی کی اولڈ کرسچن رگبی ٹیم کے پلیئرز تھے۔ ان کے ساتھ ان کے دوست اور کچھ رشتہ دار بھی شامل تھے۔ یہ سب ایک فرینڈلی میچ کے لیے چلی جا رہے تھے۔ اس پلین کو دنیا کے سب سے بڑے ماؤنٹین رینج اینڈس سے گزرنا تھا۔ جب پلین اینڈس کے برفانی پہاڑوں کے پاس پہنچا تو موسم بہت خراب ہو گیا۔ پائلٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ راستے میں ہی ارجنٹینا کے منٹوزا سٹی میں لینڈ کریں گے اور کل جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا پھر سے اڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے دن 13 اکتوبر 1972 یہ ہوائی جہاز پھر سے ٹیک آف کرتا ہے۔ 1.5 گھنٹے تک سب کچھ نارمل رہتا ہے۔ 3:20 پر پائلٹس پلین کو ڈسینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کنٹرول کھو دیتے ہیں اور پلین کو ایک بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ اسی وقت ایک دم سے سامنے بہت سارے بادل آ جاتے ہیں اور پائلٹس کو راستہ دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اچانک پلین وارننگ سگنلز شو کرنے لگتا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دھیرے دھیرے بادل ہٹنے لگتے ہیں اور پائلٹس کو احساس ہو جاتا ہے کہ سامنے ایک بڑی پہاڑی۔ پائلٹس اپنی پوری زور لگا لیتے ہیں کہ کسی طرح سے پلین کو اوپر کیا جائے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور پلین اینڈس کے ساؤتھ گلیشیئر جو چلی اور ارجنٹینا کے درمیان ہے وہاں کریش ہو جاتا ہے۔ پلین کا پچھلا حصہ پہاڑی سے ٹکرا کر الگ ہو جاتا ہے اور پیچھے کے لوگ گرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پلین پھر سے کسی پہاڑی سے ٹکراتا ہے اور اس کا دوسرا ونگ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اب صرف پلین کا سامنے کا حصہ بچا ہے جو برف کی زمین پر لگ کر پھسلنا شروع کر دیتا ہے۔ آخرکار کئی کلومیٹر پھسلنے کے بعد پلین پھر سے آخری بار زور سے ٹکراتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اسی دوران 2 پائلٹس اپنی جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی ساری مشکلات کے بعد بھی پلین میں ابھی بھی 33 لوگ زندہ ہیں، کچھ زیادہ زخمی اور کچھ کم۔ جو لوگ بچے تھے انہوں نے پلین کے بقیہ حصے کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس کھانا صرف کچھ دنوں کا تھا اور پلین کے کریش ہو جانے کے بعد مدد ملنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہ پلین اینڈس کے اتنے دور حصے میں گرا تھا کہ ریسکیو ٹیم کو ان کا پتہ لگانا لگ بھگ ناممکن تھا۔ کریش کے بعد سروائیورز نے سب سے پہلے اپنے زخم بھرے۔ پلین کا تھوڑا بہت کھانا تھا جیسے چاکلیٹس وغیرہ جو انہوں نے ہلکے ہلکے استعمال کیا، مگر یہ سب کھانا صرف کچھ دنوں کا تھا۔ انہوں نے سنو کو میلٹ کر کے پانی بنایا۔ کچھ لوگ پر امید تھے کہ اب تک ریسکیو ٹیم کو پتہ چل چکا ہوگا اور وہ ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے ہوں گے، بس کسی طریقے سے یہ آج کی رات گزر جائے۔ اور انہیں کیا معلوم تھا کہ اتنے بڑے ماؤنٹین رینج میں پلین کو دیکھ پانا بہت مشکل ہے اور اوپر سے پلین کا رنگ بھی سنو سے
سے میچ کرتا تھا۔ اسی رات 6 زخمی اپنا دم توڑ دیتے ہیں اور اب بچے ہیں 27 لوگ۔ اگلے دن 11 ریسکیو ایئر کرافٹس چلی، ارجنٹینا اور یوروگوائے سے انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، مگر کئی گھنٹوں سرچ کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔ سروائیورز میں سے کچھ سروائیور فیصلہ کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لپسٹکس اور نیل پالش سے پلین کے چھت پر SOS لکھا جائے، جس سے ریسکیو ٹیم کو آسانی ہوگی انہیں ڈھونڈنے میں، مگر وہ جلد ہی ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی لپسٹک نہیں ہے کہ پورا SOS لکھا جائے، تو وہ دوسرا آئیڈیا یوز کرتے ہیں اور اپنے سوٹ کیسز اور بیگ سے ایک کراس کا نشان بنا لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد انہیں اپنے اوپر ایک ہوائی جہاز گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز انہیں دیکھ لے، مگر وہ انہیں نوٹس کیے بغیر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے 2 اور ہوائی جہاز انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ان کا یہ آئیڈیا بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ ان کے حوصلے اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 8 دن گزر جاتے ہیں اور ریسکیو ٹیم کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ آخرکار وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سرچ کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اتنے دنوں بعد شاید ہی کوئی زندہ بچ پائے۔ آفیشلی سرچنگ بند کر دی جاتی ہے پورے 142 گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد۔ 11 دن بعد سروائیورز کو پلین میں ایک خراب 1 وے ریڈیو ملتا ہے۔ سروائیورز میں سے ایک الیکٹرانکس کے بارے میں جانتا تھا، وہ اس ریڈیو کو ٹھیک کرتا ہے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپریشن کینسل ہو چکا ہے۔ یہ سننے کے بعد ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور کچھ لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ 12ویں دن سروائیورز کو ایک انتہائی مشکل اور دل تما دینے والا فیصلہ کرنا پڑا، زندہ رہنے کے لیے اپنے مرے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں کے جسم کا گوشت کھانا۔ اینڈیز کے برفیلے پہاڑوں میں کوئی جانور یا پیڑ پودے نہیں تھے، تو سروائیول کا صرف یہی ایک راستہ بچا تھا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سروائیورز نے یہ قدم اٹھایا۔ پہلے تو سب نے اس فیصلے کو منع کیا، لیکن جب زندگی اور موت کے درمیان کوئی راستہ نہیں بچا تو مجبوراً اور بے حد بھوک کے کارن انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ کریش کے 16 دن بعد سروائیورز کو ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، ایک اوالانچ جو تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ یہ طوفان پلین سے بہت تیزی سے ٹکراتا ہے اور پلین برف کے نیچے ڈھک جاتا ہے۔ اسی دوران 8 لوگ اپنی سانسیں کھو دیتے ہیں اور اب بچے ہیں صرف 19 لوگ، جو پلین کے اندر پھنس گئے ہیں اور باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پورا پلین برف کے نیچے دھسا ہوا ہے۔ تقریباً 2 دن محنت کرنے کے بعد ان میں سے ایک ٹنل بنا دیتا ہے۔ باہر جا کر دیکھتا ہے طوفانی ہوائیں اب بھی چل رہی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ بلائی اندر رہ کر ہی ہے۔ کریش کے 33 دن بعد 15 نومبر کو سروائیورز فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں رہ کر کوئی فائدہ نہیں۔ مرے ہوئے لوگوں کا گوشت بھی ختم ہونے لگا تھا۔ 3 لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ انہیں بہت سارا کھانا اور گرم کپڑے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اینڈیز کے پہاڑوں کو کراس کر کے مدد لے کر آئے۔ یہ لوگ اندازہ لگا کر سفر پر نکلتے ہیں۔ تھوڑی دیر جا کر انہیں اپنے پلین کا پچھلا حصہ ملتا ہے جو ایکسیڈنٹ کے دوران ٹوٹ گیا تھا۔ اس حصے میں بہت سارا کھانا اور ایک 2 وے ریڈیو ملتا ہے جس سے وہ باہر کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے۔ بہت رات ہو چکی تھی تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ رات یہی گزاری جائے۔ اگلے صبح وہ ریڈیو کو آن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیل کے پچھلے حصے میں انہیں ایک بڑی بیٹری ملتی ہے جو کہ بہت بھاری تھی اور اسے واپس کریش سائٹ پر لے جانا بہت مشکل تھا۔ بدقسمتی سے وہ سروائیور جسے الیکٹرانک کی جانکاری تھی وہ بھی کریش سائٹ پر موجود تھا۔ یہ 3 لوگ بیٹری سے ریڈیو کو آن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر بہت ٹرائی کرنے کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اینڈیز کے پہاڑوں کو کراس کرنے کا سفر پھر سے شروع کیا جائے۔ 11 دسمبر کریش کے 59 ڈیز بعد کریش سائٹ پر پھر سے ایک اور ایوالانچ آتا ہے اور 3 اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب بچے ہیں صرف 16 لوگ۔
کریش کے 60 دن بعد ان 3 سروائیورز نے اینڈس کے بڑے برفیلے پہاڑ پر کلائم کرنا شروع کیا وداؤٹ سکلز، اکوپمنٹس اور سیفٹی کے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ 2-3 دن میں وہ اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اب 4 دن گزر چکے تھے اور انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ان کا یہ اندازہ کتنا غلط تھا، کیونکہ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ان میں سے ایک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ واپس لوٹ جائے گا کیونکہ کھانا کم پڑ رہا تھا۔ وہ ایئر کرافٹ کے سیٹ پر بیٹھ کر پھسلنا شروع کر دیتا ہے۔ جس پہاڑ کو چڑھنے میں انہیں 3 سے 4 دن لگے تھے، اسے اترنے میں صرف 1 گھنٹہ لگا۔ اب 2 لوگ بچے ہیں، پراڈو اور کینیسا، جنہیں آگے بڑھنا ہے۔ پہاڑ کے پیک پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سامنے دور دور تک صرف بڑے بڑے پہاڑ دکھ رہے ہیں۔ جہاں نظر گھمایا ہر طرف صرف پہاڑیاں دکھی۔ تھوڑی دیر بعد پراڈو کو دور کچھ پہاڑیاں دکھی جن پر برف نہیں تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی طرف ہی جائیں گے۔ کئی دنوں تک ہائیکنگ کرنے کے بعد انہیں ایک ندی دکھتی ہے اور وہ اسی ندی کے ڈائریکشن میں اترنا شروع کر دیتے ہیں۔ 9 دن بعد 12 دسمبر کو انہیں ایک گائے دکھائی دیتی ہے۔ اب وہ بالکل تک چکے تھے اور چلنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے انہیں ریور کے اس پار ایک چلی کا فارمر دکھائی دیتا ہے جو گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ پراڈو اور کنیسا اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے فارمر کو اپنی آواز سنائے، مگر دریا کا شور بہت زیادہ تھا۔ فارمر اشارہ کرتا ہے کہ وہ کل آئے گا۔ کل اس نے اپنے پاس کاغذ اور ایک پین لے کر آیا اور پتھر سے لپیٹ کر دریا کے اس پار پھینک دیا۔ پراڈو اور کنیسا نے اس کاغذ پر اپنی پوری کہانی لکھی اور 22 دسمبر 1972 کو ان سروائیورز کو فائنلی ریسکیو کر لیا گیا۔ جب ریسکیو ٹیم پہنچی تو 72 دن بعد صرف 16 لوگ زندہ بچے تھے جنہیں ریسکیو کیا گیا اور مردوں کو وہی قبر بنا کر دفنا دیا گیا۔ فلائٹ 571 کا یہ واقعہ آج بھی انسانی سروائیول کی سب سے بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ان سروائیورز کی اسٹرینتھ، ایک دوسرے کے لیے جذبہ اور زندہ رہنے کی تمنا نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ انسان اپنی ول پاور سے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔